اس نقطے کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک دن پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے اعضاء جن سے جو برا کام کرتا ہے اس کا اثر ان پر چھا جاتا ہے، یہاں تک کہ چہروں پر اس اثر کے نقوش ابھر آتے ہیں، آنکھوں میں اس کی لکیریں پڑ جاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں پر اس کے نشان نمایاں ہو جاتے ہیں۔ عالم غیب کو چھوڑو، اسی عالم ظاہر میں تاڑنے والوں کی نگاہیں انسانوں کے چہروں، آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کے عنوان بیان سے انسان کے اندر کی تحریریں پڑھ لیتی ہیں۔ اسی طرح قیامت میں ان کے اعمال کے آثار و نتائج ان کے ایک ایک عضو سے نمایاں ہوں گے۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ گناہگار اپنی پیشانی سے پہچان لیے جائیں گے۔ ایسی حالت میں اس وقت جب انسان کی زبان قول پر خداوند عدالت کے رعب سے مہر سکوت پڑ جائے گی، اگر انسان کے ہاتھ پاؤں اور کھال تک نفس انسانی کے اعمال بد پر گواہی دیں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ فرمایا کرتوتوں کی گواہی پاؤں دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے گناہگاروں، آج نیکوکاروں سے الگ ہو کر پہچان میں آ جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے اور وہ درجہ بدرجہ بانٹے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں تو ان کے کانوں میں، ان کی آنکھوں اور ان کی کھالوں نے ان پر ان کے کرتوتوں کی گواہی دی، اور انہوں نے کہا تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ کہا کہ جس خدا نے ہر چیز کو گویا کیا اسی نے ہم کو بھی گویا کیا۔ اس لیے ان اعضاء کی گویائی بھی اسی نوع کی ہوگی جس نوع کی گویائی اس دنیا کی ہر چیز کو حاصل ہے۔ لیکن اس گویائی سے اگر کوئی حقیقی زبان کی گویائی مراد لے کر تشفی پاتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے اور وہ درجہ بدرجہ بانٹے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو ان کے کانوں، ان کی آنکھوں اور ان کی کھالوں نے ان پر ان کے کرتوتوں کی گواہی دی، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہم پر کیوں کر گواہی دی؟ کہا جس خدا نے ہر چیز کو گویا کیا
اسی نے ہم کو بھی گویا کیا۔ اس لیے ان اعضاء کی گویائی بھی اسی نوع کی ہوگی جس نوع کی گویائی دنیا کی ہر چیز کو حاصل ہے، لیکن اس گویائی سے اگر کوئی حقیقی زبان مراد لے کر تشفی پاتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے۔